میں 2 سال پہلے بھی گیا تھا، آج پھر گیا ہوں۔ انہوں نے کہا استاد جی ہم نے آخری حدیث آپ ہی سے پڑھنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر جا رہا ہوں۔ اب وہ سب کون ہے؟ شافعی، میں کون ہوں؟ حنفی۔ ہمارے کوئی اختلاف نہیں ہو رہا۔ وہ مولانا طاہر میرے شاگرد ہیں، ہمارے سرگودا مرکز آئے، فجر کی نماز سے میں نے کہا نماز آپ پڑھائیں۔ وہ رفع دین بھی کر رہے ہیں، آمین اوچی بھی کہہ رہے ہیں، بسم اللہ جہرن بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز پڑھی تو میں نے طلبہ سے کہا یہ ہمارا مخالف نہیں ہے، یہ ہمارے چچا جان امام شافعی کا بیٹا ہے، اس کی آمین رفع دین پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ آخر فرق کیا ہے کہ ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں، ان کی برداشت نہیں کر رہے؟ کیوں؟ ہم صرف سنتے ہیں نا، میرا واسطہ پڑتا ہے۔ میں ابھی 20 دن 18 دن عمان گزار کر آیا ہوں، وہاں فرقہ بازیہ ہے، ان کا اپنا ایک مسلک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسلام ایک پھرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ چھوڑے ہوتے ہیں، ظہر اصل میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ساتھ اور کوئی صورت پڑھتے ہی نہیں ہے، ضم صورت ہی نہیں ہے، کچھ اور بھی مسائل ہیں۔ میں صرف گزارش کر رہا ہوں، میں ابھی نیٹ پہ دیکھیں، آنے سے 1 دن پہلے نائب چیف جسٹس ہے وہ مل رہے، مفتی اعظم وہ مل رہا ہے، نام مفتی اعظم وہ مل رہا ہے، ڈاکٹر مذہبی عبور وہ مل رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ماتھے چوم رہے ہیں، محبت کہہ رہے ہیں۔ وہ مجھ سے کیوں نہیں لڑ رہے؟ کیوں جھگڑا نہیں ہو رہا؟ مقام جاتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں، مدینہ جاتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں، شافیوں کیا میں ملیشیا جا رہا ہوں کوئی جھگڑا نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میں اس لیے کہتا ہوں اس فرق کو سمجھو، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میں نے صرف مثال دی ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر کوئی ماننے والا ہے، مقلد ہے، اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ رفع الیدین پر احادیث ہیں اور رفع الیدین چھوڑنے پر بھی۔ ہمارے امام شافعی نے رفع الیدین کرنے والی حدیث کو ترجیح دی ہے، امام ابو حنیفہ رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث کو ترجیح دی ہے۔ حدیثیں ان کے پاس بھی ہیں، حدیثیں ان نے ترجیح دی ہے، لہٰذا اگر نہ کرو گے نماز پھر بھی ہو جائے گی، کرو گے تو پھر بھی ہو جائے گی۔ نہ کرنا بہتر ہے اور کرنا جائز ہے، وہ کہیں گے کرنا بہتر ہے اور نہ کرنا جائز ہے۔ کبھی امام کعبہ نے رفع الیدین نہ کرنے والے کو چیلنج دیا ہو، کبھی یہ کہو تمہاری نماز نہیں ہوتی، کبھی ہمیں فتویٰ دیا ہو، کبھی ہمیں کہو تم رفع الیدین کرو، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی نا۔ مسئلہ جتنے کا جتنا ہے وہ یہاں پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا ذہن یہ ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے کی ایک حدیث بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی حدیث ہے تو وہ ضعیف ہے، اتنی ضعیف ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، یہ صرف فرضی باتیں نہیں ہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس پر قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، قرآن سر پہ رکھے جا رہے ہیں، قرآن کہ ہم قرآن سر کے رکھتے ہیں، اس کے اوپر کیا بات ہوگی؟ اب بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا شافی جو قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہو کہ رفع الیدین نہ کرنے کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، آپ نے آج تک کبھی سنا ہے؟ نہیں کبھی سنا ہے آپ نے؟ میرے سن لو مسلک حق اہل حدیث قرآن دے دے مجھے، چلی جاؤ خود سائڈ پہ وہ لے قرآن دو مجھے، یہ قرآن ہے، دیکھ لیں یہ قرآن ہی ہے، اے قرآن کا 14واں پارہ نکلے ہوئے ہے، یہ قرآن پاک ہے، میرے ہاتھ میں بریلویوں کا قرآن ہے، وہابیوں ہے، سارا نے سانجے ہی ہے نا، میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی پیغمبر نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر ساری زندگی نہیں پڑھی نماز۔ جڑا ہن نہ کرے قیامت والے دن ہاتھ میرا تے گربان اس دا، تے جے میں جھوٹی بات کہی ہوے تے قیامت والے دن ہاتھ تو اڈا تے گربان میرا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ صحیح کہا، میں صرف ایک مثال دی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ درسگاہ میں بیٹھنے والے ہمارے محترم مکرم معظم اساتذہ، میں جن کی جوتیوں کا بھی احترام کرتا ہوں، ان کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے علم میں ہیں۔ عوام ہم سے پوچھتی ہے، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ اب ان کے علم میں چیزیں نہیں ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کیوں گرم ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یار میں تو گرم نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ آ گئی؟ شافی اور غیر مقلد بالکل اسی طرح جس طرح رفع الیدین ہے نا، بالکل
نماز فجر کی ہو، نماز عصر کی ہو، نماز مغرب کی ہو، نماز عشاء کی ہو، عید ٹائم کی نماز ہو اور نماز جنازہ ہو، سنت ہو، نوافل ہو، امام کے پیچھے ہو، میں اس قرآن کو اٹھا کے کہتا ہوں جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس سچی کتاب کو اٹھا کے کہتا ہوں اس کی نماز نہیں ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، آپ لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے آباء و اجداد تو گئے نا، نہیں میں ہنسا نہیں رہا، دیکھو اب ہمیں بتانا پڑے گا نا۔ جب ہمیں لوگ یہ کلپ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، مولانا صاحب ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا بنے گا؟ بھئی آپ کے علم یہ کلپ نہیں ہے، آپ کے علم یہ تقریریں نہیں ہیں، آپ کا رابطہ عوام سے نہیں ہے۔ میں جس طرح ملکوں میں جاتا ہوں، اس طرح شہروں میں جاتا ہوں، اسی طرح قصبوں اور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جاتا ہوں، تو ہماری مجبوری ہے۔ اب بجائے اس کے کہ آپ ہم سے پوچھ لیتے کہ تجھے کیا تکلیف ہے، ہم سے نہیں پوچھیں گے، الٹا مخالفت کریں گے، آپ مولانا گمن کے پاس جاتے ہو پڑھنے کے لیے، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ دیکھو امام شافعی کرتے ہو کس بحث کے اندر پڑا ہوا ہے۔ میں نے صرف بڑی مختصر سی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے مسئلہ مجتہد کا، وہی مسئلہ غیر مقلد کا ہے، دونوں کی بنیاد میں کتنا فرق ہے۔ جس طرح دو طالب علم کلاس میں سوئے نا، ان دونوں کی نیند میں فرق ہے، استاد ایک کو ڈانٹ رہے دوسرے کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ اسی طرح ایک رفع الیدین غیر مقلد کا ہے اور ایک مقلد کا ہے، دونوں میں یہی فرق ہے۔ اب یہ جملہ میں کہتا نا تو شاید آپ کو غصہ آتا، یہ جملہ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جن کے درس کا تسلسل آج آپ کے جامعہ میں چل رہا ہے نا۔ یہاں حضرت آیا کرتے تھے، اب میں آ رہا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے کہ تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، وہ خود کو نبی کے مقام پہ سمجھتا ہے، تم اس کو امام شافعی کے مقام پہ بٹھا دیتے ہو۔ وہ نبی کے مقام پہ خود کو سمجھتا ہے، کیا معنی؟ اگر آپ نے رفع الیدین نہیں کیا تو وہ کہے گا نماز نہیں ہوتی نہیں، اس کے علاوہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے، وہ ایسے بات کر رہا ہے جیسے نبی کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب میں بات کرتا تو حضرت فرماتے آپ اس کو امام شافعی کا رتبہ دے دیتے ہو، یہ رفع الیدین کرتے ہیں تو کیا وہ امام شافعی بھی تو کرتے تھے؟ تم نے امام شافعی سمجھا ہوا ہے، اس نے خود کو نبی سمجھا ہوا ہے۔ اب حضرت کا جملہ بہت سخت اگلا، وہ میں لفظ بھی نقل نہیں کرتا، فرماتے یہ ہیں کیا؟ میں صرف موٹی سی گزارش کر رہا ہوں کہ ایک مسئلہ مجتہد کا ہوگا، وہی مسئلہ غیر مجتہد غیر مقلد کا ہوگا، لیکن دونوں مسئلے میں زمین و آسمان کا